السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار سے متعلق آج مختصراً آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مختصراً اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک ذرا طویل ہے کہ استغفار کی فضیلت اور استغفار سے ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اندر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مختلف طریقے کی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان روحانی بیماریوں کی صفائی کے لیے استغفار سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہی نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشائے ہیں۔ آپ کا کثرت استغفار امت کو تعلیم بھی ہے اور آپ کے درجات کی بلندی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ بخشائے ہیں۔ اللہ کی عظمت و کبریائی جلال و جبروت کے بارے میں جس بندے کو جس طرح کا شعور و احساس ہوگا وہ اپنے آپ کو اس درجہ ادائے حقوق عبدیت میں قصوروار سمجھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار اور مسلسل توبہ و استغفار کی طرف متوجہ رہتے تھے آپ، اور اس کا اظہار فرما کر دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کرتے اور تلقین فرماتے کہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو اور کثرت سے شامل کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں، اللہ کے حضور میں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 دفعہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ 70 اور 100 کی تعداد سے مراد کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں کبھی 70 کا لفظ اور کبھی 100 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ عام محاورہ تھا، کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو 70 پر ہی قید نہ کریں یا 100 پر ہی قید نہ کریں، کہنے کا مقصد ہے کثرت سے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آ گئی ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آ گئی ہے۔ تو توبہ استغفار کیا کرتا ہے؟ اس زنگ کو اور اس سیاہی کو مٹاتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بلا شبہ بدبختی کی بات ہے کہ گناہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جائے اور اس کا دل اس قدر اندھیرا ہو جائے کہ اپنے رب کی طرف نہ پلٹے، اپنے رب کی طرف نہ پلٹے اور توبہ استغفار نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے حضور توبہ استغفار اپنے معمول میں شامل کریں کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے پڑھنا، استغفر اللہ، اور اگر چاہو تو پڑھ لو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، من کل ذنب، تمام گناہوں سے، واتوب الیہ، اور اے اللہ تیری ہی طرف میں آتا ہوں اپنی توبہ لے کے کہ تو معاف کر دے۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی بخش دے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو بہرحال استغفار کو کثرت سے اپنے معمول میں شامل کریں کہ اس سے جو ہے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے اور اللہ کا قرب بھی ہوتا ہے، دلوں کے زنگ اور میل بھی صاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، غافر الذنب وقابل التوب قابض الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اللہ گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ پس اے نبی فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، کہ اے نبی صبر کریں، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے،
تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے لگ، حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں کثرت سے اس طرح کی آیات آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو استغفار کا حکم دیا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیہ نازل ہوئی نا تو اس کے بعد بخاری میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد اللہم اغفر لی بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ اچھا، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے، مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی پر ہی کفایت نہ کی بلکہ ایک ایک مجلس میں کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ اسی طرح جو ہے نا حدیث میں سنن النسائی میں آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا سنن النسائی کی روایت ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کے ضمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا بتائی جس کے اندر کثرت سے استغفار کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز کے آخر میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بخاری شریف میں کسی طرح روایات مروی ہیں۔ درس کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو مختصراً اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے استغفار کا ایک معمول ہمیں بتایا، اپنی نمازوں میں چلتے استغفار کا ایک معمول ہمیں بتایا، اپنی نمازوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اچھا، استغفار کے فوائد پہ بھی ذرا مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بڑا طویل سبجیکٹ ہے لیکن اس کو اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ استغفار کرنے سے دیکھیں نا انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رب ہے معاف کرنے والا، وہی معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے پاس ان گناہوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن رب جو ہے اس کے ہاں سب موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہر باطن اپنے اندر ایک خشوع و خضوع کا معاملہ رکھو اور اس کے لیے استغفار بہت ضروری ہے۔ یہ استغفار کے بغیر نا اندر سے دل نہیں ٹوٹتا۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست پا ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں، کہ جو تیرے دل کا آئینہ ہے نا اسے توبہ کے پتھر سے توڑ دے، قبولیت کو پہنچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور پیروی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور یہی امت کو تعلیم دیے، تو استغفار دل کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس پر توبہ و استغفار کرے تو اس کے دل کو دھو کر چمکا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ سے نا سید الاستغفار ایک درس میں شیئر کیا تھا، وہ والا درس بھی ضرور دیکھیں، سید الاستغفار۔ تو یہ جو ہماری سفلی جذبات ہیں، اس دنیا کی خواہشات ہیں، غلط رجحانات ہیں، نفس کی طرف مائل ہونا، گناہوں میں پڑنا، اس کی بروقت اگر اصلاح نہ کی جائے نا تو انسان میں ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے اور نفس پھر انسان کو برائیوں میں لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ توبہ کا جو معاملہ ہے یہ ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف نظر کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، آنسو بہاتا ہے، ارادے کرتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا، عزم کرتا ہے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس سے رب کی طرف جو ہے انسان کا دل مائل ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ گڑ گڑا کے اس کے حضور اب معافی مانگتے ہیں تو بندے ہونے کا ایک احساس دل میں جگتا ہے۔
تو علامہ آلوسی جو ہے واعف عنا، یہ جو لفظ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ واعف عنا، واعف عنا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گناہوں کے آثار و نشانات اور گواہوں کو مٹا دے۔ یہ معنی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے آثار اور نشانات اور گواہوں کو بھی مٹا۔ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو 4 چیزیں، زمین، انسان کا بدن، اس کے اعضاء یعنی کرامن کاتبین اور نامہ اعمال، یہ بندے کی اس نافرمانی پر اس کے خلاف گواہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ صدق دل اور حسن نیت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان گواہوں کے قوت حافظے سے بندے کی اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا کسی اور کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جس نے اصلاً کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے اپنے 3 اوصاف جلیلہ کا ذکر فرمایا۔ دیکھو، ایک غافر، ایک غفور اور ایک غفار۔ علماء کرام اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ دانستہ یا دانستہ، جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر کسی جرم یا خطا کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا یعنی ظالم بن جاتا ہے، اور پھر اپنے ظلم کو برا جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو فرماتا ہے میں غافر ہوں۔ اور کوئی بندہ عادتاً نفسانی اور شیطانی خباثتوں کا غلام قیدی بن کر ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس مقام پر وہ صدق دل سے اور حسن نیت کے ساتھ احساس ندامت کا اظہار کرتا ہے تو دست رحمت الہی اس کی طرف دراز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں غفور ہوں، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور وہ بندہ جو فطرتاً گناہوں، بدکاریوں اور گناہوں عصیان کے دلدل میں دھس کر پہلے دونوں حدوں کو توڑ جاتا ہے کہ ظالم اور ظلم کو پار کر جاتا ہے اور ظلام کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اگر اسے بھی گزشتہ برے اعمال کی وجہ سے گناہگاری کا احساس ہو جائے اور وہ بھی اگر تہہ دل و جان سے اپنے رب کی طرف کی رحمت کی امید کا امیدوار بنتا ہے اور اپنے رب کی طرف آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا رب قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے چونکہ میں غفار بھی ہوں، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ توبہ کا دروازہ اور خالق کائنات کی رحمت اس کے ہمیشہ متلاشی رہے۔ اسی طرح روایتوں میں اور بھی چند باتیں آتی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، تفصیل میں روایت ہے، آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جو گناہوں میں جس کی زندگی کٹی، آخری وقت کہنے لگا کہ میرے بدن کو بالکل ختم کر دینا اور بکھیر دینا کائنات میں۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے بدن کو جمع فرمایا اور اس سے عرض کیا کہ تو نے ایسا عمل کیوں کیا، حالانکہ اسلام کے خلاف ہے لیکن پچھلی امتوں کی بات ہے۔ تو اس نے کیا کہ یار اللہ، مجھے ڈر تھا کہ میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرے فہم میں یہ بات تھی کہ اگر بدن بچا تو عذاب ہوگا، میں تیرے خوف سے میں نے کہا کہ میرے بدن ہی کو ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے بے شک، تو جب اس نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میرے خوف کی وجہ سے جو کام کیا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الانبیاء میں۔ اسی طرح حضرت انس سے مروی ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر انسان خطا کار ہے اور اچھے خطا کار یعنی خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی توبہ کرنے والے یہی اچھے خطا کار ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمارے پاس ابن ماجہ میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ سے ہٹ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، جو میں نے بھی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یعنی قیامت بپا ہونے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو مسلم شریف کی یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی، یعنی کہ جب تک وہ حالت نزا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح
ایک اور حدیث مستدرک میں آتی ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو گناہ جو ہے اس کے دروازے کو بند کر کے مغفرت اور توبہ کے دروازے کی طرف آئیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سے جو گناہ ہوئے ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما۔ امید کرتا ہوں کہ مختصر درس ہے لیکن مختلف اینگل سے I tried to cover